بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری يقول بسنده قال حدثنا عمران بن عبد الله قال مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا به وما كف الله عنه فكفوا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لأساتذتنا ومشایخنا ووالدینا ومن اوصانا واغفر للمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبری کے سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس کے ذریعے سے عقیدہ سلف اور منہج سلف کو سیکھنے کے تعلق سے. اور ابھی جو چیپٹر چل رہا ہے اس میں خصوصی طور پر جن چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے وہ ہے اسلامی ذہنیت اور عقیدہ اس سلسلے میں کہ انسان سوالات وغیرہ کا معاملہ شرعی حدود میں رکھے، ایسے سوالات کبھی نہ ذہن میں آنے دے جو سوالات شریعت کی حدود کو پامال کریں اور وہ انسان کے خود عقیدے کو یا دیگر مسلمانوں کے عقیدے کو نقصان پہنچائیں. ایسے سوالات جو لا یعنی ہوں، غیر ضروری سوال، غیر ضروری اشکال، ذہن کی اپج، وسوسہ اور محض تخیلاتی چیزیں، بہت گہرائی میں ڈیپ انداز میں کسی مسئلے کی گہرائیوں میں داخل ہونا، اور ہم جسے کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، نہ علمی طور پہ، نہ عملی طور پہ، نہ عقیدے میں، نہ خود کو فائدہ نہ امت کو فائدہ، ایسے سوال بلا مقصد بلا وجہ نکالنا اور اس میں مشغول رہنا، یہ چیز شرعاً ممنوع ہے. سلف نے اس کو بہت زیادہ مذموم سمجھا اور مذمت کی. شریعت اسلامیہ نے بھی اس پر تنبیہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی کہ لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے واضح کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں گی، تو تکلیف دیں گی، نقصان دیں گی. یعنی کچھ سوالات ایسے اگر یہ راستہ کھول دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کا سوال کرے گا انسان، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جواب جب آئے گا تو تکلیف دہ ہوگا. جیسے کہ بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا، آپ جانتے مشہور واقعہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، تو بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے لیے اتنے زیادہ سوالات اس میں کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، نوجوان گائے ہو یا بوڑھی ہو یا درمیانہ ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی اس کی رہائش ہو، کیا وہ دودھ دینے والی ہو یا کھیتوں میں جوتنے کے لیے استعمال کی جانے والی ہو. طرح طرح کے سوال کرتے رہے. سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں. تو اتنے سوالات کرنے کے بعد کیا ہوا، جب سوال ہوتا تو اس کے بعد اسی سوال کے مطابق جواب دیا جاتا. تو اب اس کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے نکلتے تو اس طرح کی گائے ملنا مشکل ہو جاتا، اور ملتی بھی تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا کہ یہ مل تو رہی ہے، کہیے کہ سر میں کون سی والی چاہیے. کوئی ایسی مل رہی جو گھر کے اندر ہے، کوئی ایسی جو کھیتوں میں استعمال ہوتی ہے. تو مراد یہ کہ یہ بلا وجہ کا ایک واہمہ اور ذہن کے اندر وسوسہ ڈالنے والا نظام، یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی. انہوں نے خود پر سختیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کر دی. تو ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ سختیاں نہ کرو اور ایسے سوال نہ کرو.
بلکہ اگر وہ لوگ کوئی بھی ایک گائے کہیں سے بھی پکڑتے، کسی سے خریدتے ہیں، جو بھی جس کے پاس گائے ہوتی، کوئی بھی گائے لے لیتے XYZ اور اسے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا. لیکن انہوں نے سختیاں کی، سوالات کیے، تو ان کے نتیجے میں ان پر سختیاں ہوئیں اور ان کو ان شدتوں سے گزرنا پڑا. اور یہ صرف گائے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ان کے مسائل ایسے ہی تھے سابقہ امتوں کے. تو سابقہ امتیں جو ہلاک ہوئیں، تو ہلاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلی گئی، آنے جانا تو دنیا میں لگا ہی ہے، مرنا تو سب کو ہے ایک وقت میں، لیکن ہلاک ہونے کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں وہ ہلاک ہو گئیں، دین کے معاملے میں گمراہ ہو گئیں، اور دین کی گمراہی سے وہ آخرت کی ہلاکت میں مبتلا ہوئیں، اور دنیا میں وہ اپنے دین کے صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ، جن وجوہات سے، ان میں سے ایک وجہ کثرت سوال بھی تھی. زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے خود پر سختیاں اوڑھ لیتے تھے اور اس کے نتیجے میں اس پر عمل نہیں کر پاتے تھے. تو آج کے وقت میں گرچہ ہم زیادہ سوال کریں گے تو گرچہ شریعت بدلنے والی نہیں ہے، اب تو شریعت نازل ہو چکی، مکمل ہو چکی، اور جیسی نازل ہوئی ویسی ہی رہے گی، لیکن زیادہ سوالات کرنے کے نتیجے میں ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہم خود شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے. جب ہم سوال کریں گے تو ہمیں کبھی لگے گا کہ بھئی اتنے اہم سوال کا جواب نہیں شریعت میں، اسلام میں کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. تو یہاں سے کیا ہوگا؟ شکوک و شبہات کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے سوال کرنے اور اس طرح سے اپنے ذہن کو بے لگام چھوڑ دینے والے شخص کے ہی دین اور ایمان میں شک پیدا ہوگا. بعد میں دوسروں کو نقصان ہوگا اگر ہوگا، لیکن پہلے اسی کو نقصان ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شرعی حدود میں رکھیں. اب اسی کے لیے دیکھیں یہاں پر ایک اثر آ رہا ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر صدیق کے بیٹے قاسم بن محمد. قاسم بن محمد یہ مدینہ کے فقہاء میں سے ہیں، فقہائے سبعہ میں سے ہیں، بڑے مشہور عالم اور فقیہ ہیں. ان کو اہل علم نے اپنے زمانے کے کبار علماء میں شمار کیا ہے، بڑے علماء میں جو مدینہ کے اندر اپنے زمانے میں موجود تھے، اور بہت ہی اچھے تابعین میں سے ہیں، خیار تابعین میں سے، جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی سیرت اور جن کے فتاوے اور فقہ مشہور تھی اور لائق اقتدا تھی، ان لوگوں میں سے ہیں یہ قاسم بن محمد اور محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے محمد اور محمد کے بیٹے قاسم. تو قاسم بن محمد گزرے کچھ لوگوں کے پاس سے، مر القاسم بن محمد بقوم، کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا ان کا. یتکلمون فی القدر، یہ لوگ تقدیر کے متعلق آپس میں سرگوشی یا آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تقدیر پر بحث چل رہی تھی ان کے درمیان، تقدیر کیا ہے اور کیسے ہے اور کیا حقیقت ہے اس کی. تو ان کی گفتگو سننے کے بعد قاسم بن محمد نے کہا انظرو، تم لوگ، اب انظرو کا معنی غور کر لو، سمجھ لو، دھیان رکھو. نظرہ کا مطلب انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، نظرہ کے معنی غور کرنا بھی ہوتا ہے. تو ٹھہرو کا میننگ بھی ہے، ٹھہرو، انظرو انتظار کرو، ٹھہرو. اور دیکھو کا میننگ بھی نظرہ معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے. ما فی القرآن ما ذکر اللہ فی القرآن، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ذکر کیا ہے، تقدیر کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس کو دیکھو، اس پر غور کرو. تمہاری نظر ان چیزوں پہ ہونی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. تو تقدیر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے. فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، تو اسی کے سلسلے میں اور انہی باتوں کے دائرے میں رہو، وہی باتیں بولو جو قرآن میں آئی ہیں. وَمَا كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ فَكَفُّوا يَكُفُّوا، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے، اللہ نے جو چیزیں بیان نہیں کی ہیں قرآن میں، تو تم بھی ان چیزوں سے رک جاؤ اور انہیں ذکر نہ کرو، ان میں داخل نہ ہو. کتنا سادہ سا اصول ہے کہ غیر ضروری مسائل جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں
یا تقدیر کے متعلق وہ باتیں جو کتاب و سنت میں نہیں آئی ہیں، کیوں اس میں داخل ہونا؟ تقدیر کا باب اتنا زیادہ نازک ہے کہ انسان اس میں حقیقت تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ صحابہ نے، سلف نے اس بات کو کہا، بعض روایتیں اس طرح کی ہیں کہ القدر سر اللہ فی خلقہ، تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اس کی مخلوق میں۔ آپ جب یہ ایک راز ہے تو لوگ اہل علم نے بلکہ یہ تک کہا صحابہ نے فلا تکشفوا، تو اس راز کو نہ کھولو، کیوں کوشش کرتے ہو اس راز کو فاش کرنے کی؟ جب راز ہے تو راز رہنے دو۔ ہاں اتنا ضرور موٹی موٹی باتیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو اپنے طور پر کرو کہ خیر کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا، کوشش کرنا، برائی سے رک جانا، اور ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کے متعلق علم یا اس کا لکھنا یا اس کو پیدا کرنا، اس کی مشیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بندے کے پاس بھی مشیت ہے، بندہ بھی اپنے طور پہ چاہتا ہے اور کرتا ہے، اور بندے کے بھی اپنے کوششوں کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ بندہ کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کرتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، مختصر مانی اور چل جائیے۔ کیسے پوچھیں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، اس کی گہرائیوں میں جتنا اتریں گے اتنی ہی زیادہ یہ چیز پریشان کرے گی، وسوسے آئیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ جب پریشانی آئے گی، ذہنی ٹینشن جب آئے گی تو اس کا جب تشفی بخش جواب نہیں ملے گا تو انسان کو شک شبہ ہوگا، اور وہ شیطان اس کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت آ رہی ہے، حمید الاعرج کہتے ہیں مر ابن الزبیر بابنہ، عبداللہ بن زبیر اپنے کسی بیٹے کے پاس سے گزرے، وہو یکلم الاشتر، وہ اشتر سے بات کر رہا تھا۔ اشتر یہ مالک بن حارث الاشتر، یہ بہت مشہور شخص ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کے خلاف جو لوگ پیش تھے ان میں سے تھا۔ بلکہ تو اشتر سے کچھ باتیں ہو رہی تھی عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کی، تو فی اختلاف الناس، لوگوں کے اختلاف کے درمیان جنگ صفین میں، یہ مطلب جنگ صفین کیا، اس سے پہلے بھی اشتر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو ظاہر اختلاف تو واقع تھا ہی لوگوں کے درمیان، صحابہ میں ہی دو بڑی جماعتیں تھیں، تو اسی اختلاف کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ لا تحاجہ بالقرآن حاجہ بالسنہ، کہا کہ بھئی دیکھو قرآن کی دلیلوں سے اس سے بات مت کرنا، کیونکہ قرآن کی دلیلیں عام ہوتی ہیں، تو یہ ان باتوں سے تمہاری بات پر قناعت کرنے والا نہیں ہے، تم سنت سے دلیل پکڑ کے سنت کی دلیل دینا۔ سنت جو ہوتی ہے وہ بہت مخصوص ہوتی ہے، حدیث جو ہوتی ہے مخصوص ہوتی ہے۔ قرآن کی بعض عمومیات کی تخصیص حدیث کرتی ہے، مطلق حکموں کو متعین کرتی ہے، غیر واضح کو واضح کرتی ہے۔ تو یہ ایسے نصوص آگے بھی پیچھے بھی گزر چکے ہیں، بعض صحابہ کی زبانی، بعض تابعین کی زبانی، کہ اہل بدعت سے جب بات کرو تو قرآن کے لفظوں سے صرف آپ سوچیں کہ ہم قرآن کی آیات سے مکمل طور پہ ان سے مناظرہ کر لیں اور ان کو قائل کر لے جائیں، یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے لفظوں کو تعویل کر دیں گے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت کی جو نصوص ہیں ان کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے، یہ عمومی طور پہ بھی، اور خاص کر جب مناظرے یا بحث و مباحثے کا وقت ہو تو اہل بدعت کو سنت نبوی کے ذریعے آپ جب مخاطب کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی بات قوی بھی ہوگی، اور مسئلے کو حل کرنے یا آپ کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ورنہ قرآن کی آیات سے وہ بھی دلیل پکڑتے ہیں، بس مجمل لفظ سے دلیل پکڑ لیں گے۔ ہم نے پہلے ہی مثالیں بیان کی ہیں اس طرح کی کہ ایک بریلوی نے کہا کہ جو ہے قرآن، یہ کون کہتا ہے کہ مردے یا اولیاء مر گئے اور یہ مردے سنتے نہیں ہیں؟ اولیاء اللہ یہ تو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اور زندہ ہیں، دلیل قرآن سے۔ تو کیا دلیل تھی قرآن سے؟ سورہ یاسین کی آیت قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا،
ما وعد الرحمن صدق المرسلون، تو من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے، ہم تو سو رہے تھے، آرام سے سو رہے تھے۔ تو اب جیسے مطلب سونا جاگنا رہتا ہے، تو مطلب وہ آرام گاہ، مرقد، سونے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، تو کہا کہ وہ آرام کرتے ہیں اور پھر اپنے ویسے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کیا نام ہے قرآن کے لفظ کو، جبکہ یہ بات کفار کہیں گے، قرآن میں جو سیاق و سباق ہے وہ کفار کی بات کو نقل کیا گیا ہے۔ جو کفار بعث کے اور آخرت میں اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، انہیں تعجب ہوگا کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے۔ اور یہاں پر علوی عالم کیا کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کہیں گے۔ اچھا، ایسے ہی حتیٰ کہ بریلوی علماء کے امام جو ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، انہوں نے ان کے ترجمے میں، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے اس میں انہوں نے کچھ آیتوں کو اور کچھ دلیلوں کو، بعض مسائل کی دلیل کے طور پہ اشارے کیے ہیں بعض جگہوں پر حواشی میں۔ تو کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کا علم اور اس کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اور ولی اللہ جو ہے یا اولیاء اللہ جو ہے، ہمیں کہیں بھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم کو ہماری ساری حرکت پر نظر ہوتی ہے ان کی۔ دلیل قرآن کی آیت جو ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، سورہ اعراف کی غالباً آیت ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، وہ اور اس کا قبیل یعنی اس کا لاؤ لشکر تمہیں دیکھ لیتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ آیت ابلیس کے بارے میں چل رہی ہے۔ ابلیس تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں طاق لگا کے بیٹھتا ہے، تمہاری ساری حرکتوں پہ نظر رکھتا ہے، تم نہیں دیکھ پاتے اس کو۔ تو ابلیس کے حق میں جو آیت آئی ہوئی ہے اس کو ولیوں کے حق میں بتا دیا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس طرح سے ٹنڈی مارنے کا کام۔ اب قرآن کی اس آیت کے لفظ میں، تو اس لفظ میں انہو میں ان شیطان تو نہیں نہ کہا گیا ہے، نہ ابلیس کہا گیا ہے، انہو کہا، وہ بے شک وہ۔ اب یہ بے شک وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ سیاق و سباق سے کاٹ دیں گے، اٹھا کے باہر لے آئیے اور پیچھے کی آیتوں کو نہ دیکھیے، آگے پیچھے کی، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو اہل بدعت بسا اوقات اپنی ناکام کوششوں میں، حالانکہ قرآن پڑھیں گے آپ تو واضح ہے مسئلہ، قرآن میں کوئی ایسا اشتباہ نہیں ہے کہ وہ اہل بدعت کی دلیل بن جائیں گی آیت، لیکن اگر آپ سیاق و سباق سے کاٹ کر کے اٹھا لیں گے اور اپنے مطلب میں استعمال کریں گے، اور سامنے والا جاہل ہوگا، اسے نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ قرآن کے ترجمے اور معانی کا پتہ ہے، نہ قرآن یاد ہے، تو وہ تو اس آیت کو بہت ہی ادب سے، احترام سے، تقدس سے لے گا، اور جتنا آپ بیان کریں گے سن لے گا، تو آپ کا کام نکل جائے گا۔ یہ مطلب ہے، ورنہ قرآن کے اندر نعوذ باللہ ایسا کوئی بیان یا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اشتباہ پیدا کرے یا لوگوں کے گمراہ عقائد پر دلیل بنے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اہل بدعت اور گمراہ لوگ قرآن کی آیتوں کے چونکہ عام لفظ ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اس کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور سیاق و سباق چھوڑ کر کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سیاق میں کہا کہ اس سے تم قرآن سے دلیل پیش مت کرنا ہے، اس کے سامنے اگر دلیل پیش کرنا ہے اور حجت پکڑنی ہے تو حدیث سے پکڑو، کیونکہ یہ وہاں تعویل نہیں کر پائے گا، وہاں بھاگ نہیں پائے گا، قرآن کے اس میں تو کہیں نہ کہیں کوشش کر لے گا بھاگنے کی اور نکلنے کی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ وہ صرف قرآن سے استدلال نہیں کرتے بلکہ قرآن اور سنت دونوں سے کرتے ہیں، اور خاص کر جو انسان صرف تنہا قرآن سے استدلال کرتا ہے اس کو سنت سے گھیرتے ہیں تاکہ قرآن کی ان آیات کا صحیح معنی و مفہوم طے ہو سکے اور واضح ہو سکے۔ تو یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ سمعت مالکا یقول، میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، امام مالک نے بیان کیا کسی شخص کے بارے میں کہ ایک آدمی کہنے لگا، لقد دخلت فی هذه الادیان كلها، میں ان تمام ادیان میں داخل ہو کر دیکھ چکا، سارے ادیان و مذاہب میں اور سارے فرقوں میں ایک ایک بار جا کر کے میں نے سب کو آزما لیا، فلم ارى شيئا مستقیما، مجھے کوئی بھی صحیح نظر نہیں آیا جس میں استقامت ہو، جس میں جہاں پر سیدھا راستہ ہو، سچائی ہو، سارے ادیان باطل ہیں،
سارے فرقے سارے مذاہب سب باطل ہے. ایک شخص نے ایسے کہا، ملحد قسم کا شخص رہا ہوگا. تو اس پر امام مالک نے اس کی بات نوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں فقال رجل من المدینہ من المتکلمین، تو مدینہ کے ان علماء میں سے، ان لوگوں میں سے جو کچھ کلام کیا کرتے تھے، ایسے موقعوں پر گفتگو کرتے تھے، انہوں نے کہا، اس عالم نے کہا فَأَنَا أُخْبِرُكُمْ، تو میں تمہیں بتلاتا ہوں لِمَ ذَلِكَ، کیوں ایسا ہوا، اس نے ایسا کیوں کہا، اور اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ اس کو کوئی بھی دین صحیح نظر نہیں آیا، کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں لگا. تو اس نے کہا، تو اس عالم نے کہا کہ لِأَنَّكَ لَا تَتَّقِ اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں. فَلَوْ كُنْتَ تَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے، جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا. ٹھیک ہے، تمہیں کوئی اشکال ہو سکتا ہے، کوئی سوالات ہو سکتے ہیں کسی مذہب پر، کسی دین پر، یا کسی عقیدے اور کسی منہج پر، یا کسی فرقے اور جماعت پر، اور تمہیں ان کا جواب نہ ملتا ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے اور سچائی تک پہنچنے کا جذبہ ہو تو ضرور اللہ تمہیں پہنچائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان کے دل میں سچا جذبہ ہو تو اسلام تو میں رہتے ہوئے فرقوں کی حقیقت سمجھنا تو بہت آسان کام ہے کہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت حق پر ہے، سچائی پر ہے. اگر کوئی انسان کفر میں بھی ہو، اصلی کافر بھی ہو، اصلی کافر، حتیٰ کہ ملحد بھی ہو، جو ابتداءً کسی دین کو نہیں مانتا، وہ بھی اگر سچے دل سے دین کی اور سچے دین کی تلاش شروع کرے تو اس کو سچائی مل جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بس اوقات بعض مجالس میں ہم نے بعض طلباء کے سامنے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بی براؤن عبداللہ، انہوں نے عبداللہ نام رکھ لیا اس کو اپنا، بی براؤن، لارنس غالباً نام ہے ان کا. یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. مدینہ میں ایک ہاسپٹل ہے، مستشفیٰ مغربی للبصریات، مغربی، المغربی ہاسپٹل، آنکھوں کا اسپتال ہے، یا مغربی للعیون، ایسے کچھ نام ہے اس کا. مستشفیٰ مغربی بہت مشہور ہے، سعودی میں اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن مدینہ میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے. مدینہ کے اس ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر، ہم لوگ جب تھے تب تک کی بات تو یہی ہے کہ وہ ایک ہفتہ مدینہ کے ہاسپٹل میں رہتے تھے، ایک ہفتہ برطانیہ کے کسی ہاسپٹل میں، اور باقی ٹائم امریکہ میں. تو پورے مہینہ وہ ان کا 3 جگہوں پہ سفر رہتا ہے. مسلمان ہو گئے. وہ اپنا واقعہ انٹرویو میں نے سنا ہے ان کا، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی، مختصر میں بتاؤں آپ کو. کہتے پہلے میں ملحد تھا. امریکہ اور یورپ کے اندر ملحد ہونا آج کل بہت زیادہ عام ہے، کسی بھی دین کو نہ ماننا یہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ آج کل. اور خاص کر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو یا سائنس پڑھا ہوا ہو، طب پڑھا ہوا ہو، وہ تو عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے. کہتے میں ملحد تھا اور کسی دین کو، حتیٰ کہ رب کو، اللہ کو نہیں مانتا تھا، گاڈ کو نہیں مانتا تھا کہ کوئی گاڈ بھی ہے، وجود بھی ہے، اس کا موجود بھی ہے، میں نہیں مانتا تھا. کیا ہوا، کہتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بچی تھی اور اس کو تکلیف ہوئی، تو میں نے اس کی تکلیف میں جب چیک کرایا تو پتہ چلا دل کی پریشانی ہے، والو وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونا تھی. طے کی گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جائے گی ان کی. اور بچی بہت چھوٹی تھی، مجھے بھی بڑی گھبراہٹ تھی، اور ایک بار میں چھوٹے بچوں کا آپریشن نہیں ہوتا، وہ اس میں کئی مرحلوں میں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وقت لگتا ہے اس میں. تو چھوٹی سی بچی 6 مہینے یا سال بھر کی رہی ہوگی اس وقت جب یہ آپریشن کا مسئلہ تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری بچی کیسے جھیل پائے گی. اور ظاہر ہے باپ کو اپنے بچے کے لیے اس طرح کا درد چھوٹے بچے کے لیے خاص کر زیادہ رہتا ہے، بڑے کے بھی لیے، چھوٹے کے لیے زیادہ بھی رہتا. تو کہتے کہ ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا بچی کو،
اور اطباء کی جو ٹیم تھی انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ ٹیم میں رکھ لیا تھا، کیونکہ میں پروفیشنل ڈاکٹر بھی تھا اور میں باپ بھی تھا بچی کا، تو مجھے ڈاکٹر کی وجہ سے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے انہوں نے تھوڑا سا ہمدردی میں اپنے ساتھ کر لیا تھا ٹیم میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن شروع کرنے کے لیے جو سینئر ڈاکٹر تھے ٹیم کے، انہوں نے جب کہا کہ چلیے شروع کیجئے، تو بولے مجھے گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو روک دیا۔ میں نے کہا آپ لوگ 1 منٹ رک جائیے، تھوڑا سا رکیے، میں 2-4 منٹ کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں میں، تو اس کے بعد شروع کیجیے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بولے گھبراہٹ کے عالم میں باہر آیا اور اسپتال کا کوئی کونا تلاشا، میں نے باہر سائڈ میں کوئی جگہ اکیلے پن کی کونا تلاشنے کے بعد میں گیا اور میں نے اوپر کو اپنا سر کیا اور ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا کہ اب انہوں نے تو انگلش میں کہا او گاڈ اف یو ایگزسٹ، اس طرح سے نا کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے، اے رب اگر تو موجود ہے، مجھے تو یقین نہیں کہ تو موجود ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تو ہے بھی کہ نہیں، اگر تو موجود ہے تو آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری ہیلپ کر دے، مدد کر دے، میری بچی کو تو ٹھیک کر دے، آج مجھے ضرورت ہے تیری، تو اپنا وجود مجھے میرے لیے ثابت کر دے کہ تو موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کوئی ریکویسٹ ہے کہ اگر تو نے میری دعا سن لی تو میں تیرے لیے تیری تلاش میں اپنی زندگی لگا دوں گا، تجھے ڈھونڈ کے رہوں گا کہ تو سچائی کے طور پہ کہاں ہے۔ اور ریکویسٹ دوسری یہ ہے کہ جب میں تلاش پہ چلوں تو میری مدد کرنا سچ تک پہنچانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے۔ تو سوال 2 ہیں، پہلا سوال ہے اپنی بچی کی شفا، کہ میری بچی کو شفا دے دے اور اپنے وجود کو ثابت کر دے کہ تو موجود ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے تلاش کے رہوں گا، اور جب میں تلاش میں نکلوں تو تجھ سے ابھی سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مدد کرنا حق تک پہنچنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں یہ دعا کر رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زارو قطار رو رہا ہوں میں اپنی بچی کے اس تڑپ میں، اور اس کہ آج میرا کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان، ایسی ہستی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے، تو جسے لوگ گاڈ کہہ کے بلاتے ہیں، خدا کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، خالق، اگر وہ موجود ہے تو وہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں میں 10-15 منٹ تک روتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری، میرے کپڑے بھیگ گئے۔ جب روتے روتے میرا دل تھم گیا تو میں پھر آیا واپس، پہنچا کمرے میں تو ڈاکٹر بہرحال وہ میرا انتظار کر رہے تھے، میرے احترام میں تھوڑا سا، تو پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر شروع کیجیے۔ اب شروع کرنے چلے، بچی کو انہوں نے لٹایا ہوا تھا اور گویا وہ اس کو یا تو انجیکشن دینے جا رہے، اینستھیسیا وغیرہ دینے کا شروعات کرنے جا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے یا سینئر نے یا کسی ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچی کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جیسے مریض کا چہرہ پیل قسم کا ہوتا ہے، تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بچی کا چہرہ تو تھوڑا بدل گیا، مطلب وہ لگ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے اس میں اور اب میں بدلی ہوئی بچی، غالباً وہ سو رہی تھی یا پہلے سے بے ہوش کر رکھا ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ابھی اس کا آپریشن شروع مت کرو، پہلے اس کے چیک اپ کر لو، کہیں کچھ تبدیلی، کچھ اور تو اندرونی تبدیلی نہیں آ گئی۔ اب تک جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں انہی ٹیسٹوں کی روشنی میں ہی کرتے ہیں نا، تاکہ پتہ رہے کہ مریض کو کیا کیا کنڈیشن لاحق ہے۔ تو بولے پہلے پھر سے اس کے ٹیسٹ کرو۔ جب ٹیسٹ کیے جانے لگے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو بھی مشینوں سے ٹیسٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی اور دل بالکل صحیح ہو چکا، بچی نارمل ہو گئی، دل میں جو خامی تھی وہ ٹھیک ہے اور چہرہ بتا رہا ہے اس کا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں، اب ڈاکٹر اپنے بھی تفسیر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مے بی والی شکلوں میں مختلف انہوں نے شکلیں بتائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری اور میں جان گیا کہ اللہ موجود ہے، یہ میری بچی کو شفا اس رب نے دی ہے جس کا میں انکار کرتا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ میں ہوں۔ بولے میں اپنی بچی کو لے کے جلدی سے بھاگا۔ اس کے بعد اب یہ مسئلہ تھا کہ میں کہاں تلاشوں اس کو،
تو کہتے ہیں میں نے اب دھیرے دھیرے پہلے نمبر یہودیت کو پڑھا، یہودی مذہب کو پڑھا اور ان کی کتاب تورات وغیرہ کو پڑھا، اور اس میں جو بھی سوالات اٹھتے، اشکالات اٹھتے، اب میں تلاش شروع کر دی اللہ کی، حق کی تلاش، سوالات اٹھتے ان کے جو حاخام ہوتے ہیں، ربی جو ہوتے ہیں ان کے ربیین، ان سے سوالات کرتا لیکن جوابات قناعت بخش نہیں ملتے۔ بولے میں نے کرسچینٹی کو پڑھا، اس میں بہت سارے سوالات اٹھے، خاص کر عیسیٰ مسیح کی حقیقت اور ٹرینٹی کی جو حقیقت ہے اس پر، تو من جملہ اطمینان بخش چیزیں نہیں مل پائیں۔ ہندوازم کو پڑھا اور جتنے بھی ادیان دنیا بھر میں تھے، آخرکار اسلام کو بھی پڑھا۔ اسلام کو پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھنے ملا تو اس یہاں سے سارے اشکالات دور ہوتا شروع ہو گئے، اور آخرکار وہ حق تک پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا موقع دیا، اپنا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور مدینہ کے ہاسپٹل میں وہ باقاعدہ 1 ہفتہ یا کبھی 2 ہفتہ گزارتے تھے۔ اب نہیں پتہ اب اس وقت کی رپورٹ کا، لیکن ان کے کئی ایک انٹرویو ہیں، ان کا اپنا ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے کتابیں لکھی، پھر دا گاڈ کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی جو انہوں نے آن لائن بھی ملتی ہیں، وہ ان کا اپنا ویب سائٹ ہے پورا۔ مراد یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملحد بھی اگر سچے دل سے اللہ کی تلاش کرتا ہے تو اسے اللہ مل جاتا ہے اور سچ مل جاتا ہے۔ اور اس واقعے میں ہم جو اس کو عمومی طور پہ، یہاں تو وہ تقویٰ کی بات آئی تو بیان کر دیا، ورنہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جہمیہ پہ رد کرنے اور ماتریدیہ اور اشعریہ پہ رد کرنے کے سلسلے میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، آسمان میں نہیں۔ اس ملحد نے کہتے میں نے اوپر کو ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اگر تو موجود ہے تو تو مجھے اپنا وجود ثابت کر دے، میری بچی کو شفا دے دے۔ کس نے سکھایا اس ملحد کو کہ اللہ اوپر ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر تلاشنا اور دعا کے وقت اوپر کو توجہ کرنا یہ فطری معاملہ ہے، اس کی دلیل، اس کا توڑ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ امام الحرمین ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور ثابت کر رہے تھے دلیلوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پہ نہیں، ہر جگہ ہے۔ تو ابو جعفر الحمزانی ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام صاحب، یہ بات آپ کی دلیل ہم نے قبول کر لی، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پہ نہیں، بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ یہ جو دلوں میں اندرونی جذبہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے اوپر کیوں دیکھتا ہے، اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے، اس کا دل کہتا ہے اللہ اوپر ہی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دے دیجئے، ہم مان جائیں گے آپ کی بات۔ ابو المعالی الجوینی روایتوں میں آتا ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، روتے روتے ان کی بھی داڑھی بھیگ گئی اور کہنے لگے کہ حیرنی الحمدانی، مجھے اس حمدانی نے، ابو جعفر حمدانی نے حیرت میں ڈال دیا۔ الحیرہ الحیرہ، میرے سامنے حیرت اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہاں سے جواب دوں میں اس کا؟ علمی دلیل ہوتی جواب دے دیتا، عقلی ہوتی جواب دے دیتا۔ یہ فطری دلیل ہے کہ کوئی بھی پریشان حال شخص، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے والا، یا حتیٰ کہ جاہل، حتیٰ کہ ملحد، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی توجہ خود بخود اوپر کو جاتی ہے۔ تو اس سیاق میں ہم اس واقعے کو نوٹ کرتے ہیں جو عبداللہ بی براؤن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی فطری طور پر اوپر کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، حالانکہ اس وقت وہ ملحد تھے۔ تو مراد ہے کہ امام مالک نے کہا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا تو تجھے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھاتا۔ یہ حقیقت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں دنیا بھر میں ادیان بہت ہیں، مذہب بہت ہیں، دھرم بہت ہیں، کون صحیح کون غلط کون جانے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہر فرقہ خود کو حق پہ کہتا ہے، ہر جماعت کہتی ہے ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، کوئی ایسا نہیں، سب ایک سے ہیں، کوئی حق پہ نہیں ہے، سب ایک سے ہیں، سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ ایسے کہہ کر کے نکل جانے والا حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ وہ خود ہوا پرست ہے، خواہشات پرست ہے، مصلحت پسند ہے، وہ اپنی مصلحت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ سب کو خوش رکھے یا کسی کو نہ مانے۔ بہرکیف آگے کی روایت آ رہی ہے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حدیث یہ کیا نام ہے، حسن ہے، اس کو بعض اہل علم نے حسن قرار دیا ہے اور من جملہ ٹھیک ہے روایت۔
ابو ثعلبہ خشنی کی روایت آ رہی ہے مرفوعاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض ہم پر فرض کیے ہیں، لہٰذا انہیں ضائع نہ کرو فرائض کو۔ وحد حدودا، اور اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اپنے محارم کی، اپنے منہیات کی، ممنوعات کی، حرام کردہ چیزوں کی حدود بنا دی ہیں۔ فلا تعتدوها، ان حدود کو پار نہ کرو۔ ونہا عن اشیاء، کچھ چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ فلا تنتہکوها، تو ان کو چاک کر کے ان چیزوں میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ خاموش ہو گیا ہے، ان میں اس نے بات ہی نہیں کی ہے، تذکرہ ہی نہیں کیا کچھ چیزوں کا سرے سے۔ لیکن ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ بھول گیا ہو، من غیر نسیان، من غیر نسیان اللہ، ایسا نہیں ان کو بھول گیا، بغیر بھولے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، تذکرہ ہی نہیں کیا۔ رحمت لکم، تم پر رحمت کرتے ہوئے، تم پر مہربانی کرتے ہوئے، تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے، تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، تم پر رحم کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا، ان پر بات ہی نہیں کی ہے۔ فلا تبحثوا عنها، تو ان کے بارے میں تلاش اور قرید نہ کیا کرو۔ تو یہ مرفوع روایت ہے، صحابہ کرام سے خطاب ہے اور امت سے خطاب ہے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، آپ دیکھیے ہم نے گزشتہ ہفتے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ سألت ابی بن کعب، مسروق ایک تابعی ہیں، مفسر ہیں بہت مشہور، مسروق بن اجدع، تو کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب، صحابی رسول، بہت بڑے قاری ہیں اور قرآن کے ناقل اور راوی ہیں، ابی بن کعب سے میں نے پوچھا عن شیء، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پوچھا، کوئی مسئلہ۔ فقال، تو ابی بن کعب نے کیا کہا، آکانا، کیا یہ چیز جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو عملاً ہو چکی ہے، زندگی میں پریکٹیکل میں آ گئی ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، ابھی تو ایسی عملاً تو کبھی واقع ہوا نہیں، بس ایسے پوچھ رہا ہوں۔ قال فعزمنا، اے ارحنا، ہمیں سکون میں رکھو، آرام میں رکھو، تکلیف نہ دو ایسی چیزوں کی جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ حتی یکون، ابھی ہمیں آرام میں رکھو جب تک کہ یہ ہو جائے، جب یہ واقعہ وجود میں آ جائے تب پوچھنا۔ فَإِذَا كَانَ، جب ہو جائے گا، اجتہدنا رأینا، تب ہم کوشش کریں گے۔ یعنی مثلا بظاہر، اس سے بظاہر کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایسی چیز کا سوال کیا گیا تھا جس کا ایک تو وجود نہیں تھا، اور کتاب و سنت کے نصوص میں اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر تذکرہ ہو تو صحابی رسول اس کو قرآن سنت سے بیان کر دیں گے۔ تو کتاب و سنت میں جب کوئی چیز کا ذکر آ گیا، چاہے ہماری زندگی میں اس کا وجود نہ ہوا ہو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا سننے بتائی ہے وہ۔ تو اگر ہمارے لیے ہماری زندگی میں وجود نہ بھی ہو تو وہ امت میں کہیں نہ کہیں وجود میں ہوگی، اور یا کہیں وجود میں آ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے جس چیز کو مناسب سمجھا بتا دیا تو ہم بتائیں گے، ہم بات بھی کریں گے، سوال بھی کریں گے اس کے بارے میں۔ لیکن جس چیز کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا اور وہ عملاً وجود میں نہیں آئی، تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور پہلے سے رائے میں اجتہاد کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ یہاں پر صحابہ نے اس چیز سے روکا۔ دیکھیں ہم نے آپ کو گزشتہ ہفتے مثالیں دی تھی کچھ فقہی ایسے فرضی سوالوں کی جو آج تک قائم وجود میں نہیں آئے، اور فقہاء نے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے یا ہزار سال پہلے جو ہے ان مسئلوں کو غور بھی کیا، ان پر اجتہاد بھی کیا اور ان کتابوں میں لکھ دیا۔ تو فقہ کی کتابوں میں جو بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں اس قبیل کے، تو وہ یہی ہیں کہ غیر وقوع پذیر چیزیں جو کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتی، ان چیزوں پر فرضیہ قائم کرنا اور ان چیزوں پر پھر سوال کا جواب دینے کے لیے کوششیں کرنا، دلیلیں دینا، یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے۔ یہاں سے پکڑیے، اگر کوئی شخص آپ سے یا کسی عالم سے سوال کرتا ہے ایسا جو وجود میں نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر تو یہ سوال کرنا درست نہیں ہے،
اور اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا سوال چھوڑ دے، سرے سے سوال کرے ہی نہ، اور جس سے کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ ایسے سوال کا جواب سرے سے نہ دے، بلکہ پوچھے کہ کیا یہ چیز واقعہ ہو چکا عمل میں آپ کی زندگی میں یا کسی اور کی زندگی میں، اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، کب فوری طور پہ جواب دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بطور فتویٰ اپنے پاس رکھوائے اور اس پر غور کرنے کے بعد جواب دے۔ اب دیکھیے اسی طرح کی روایتیں اور آ رہی ہیں، یہی والی روایت پھر سے آ رہی ہے، سألت ابی بن کعب عن مسئلہ، وہاں پر شے تھا، یہاں مسئلہ ہے، تو بات ایک ہی ہے، کسی مسئلے کے بارے میں نے پوچھا، فقال لی اکانت، کیا یہ مسئلہ وجود میں آ چکا؟ قلت لا، قال فاجمنی حتی تکون، تو مجھے ابھی چھوڑے رکھو، مجھے سکون سے رہنے دو یہاں تک کہ یہ مسئلہ وجود میں آ جائے۔ آگے کی روایت آ رہی طاؤس سے، طاؤس بن کیسان بہت مشہور، یہ بھی اسی زمانے کے بڑے فقہا میں سے ہیں، تابعین کے زمانے کے۔ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تسألوا عن امر لم یکن۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کو، یہ جو روایت ابن بطہ کے یہاں آ رہی ہے، اس کو ابن عبد البر نے اپنی جامع میں اسی کے تقریباً قریب لفظوں سے نقل کیا، تو یہ مشہور صحابہ سے مشہور روایتیں ہیں جو بن جملہ ثابت ہیں، کسی سند پر کلام ہو سکتا ہے لیکن بن جملہ ثابت ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے یہ روایت، کہتے ہیں کہ لا تسألوا عن امر، کسی ایسے معاملے کے بارے میں نہ پوچھو، لم یکن، جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا، ابھی تک جو ہوا ہی نہیں ہے، فإن الامر، کیونکہ کوئی معاملہ اذا کان، جب وجود میں آ جاتا ہے، جب وجود میں آ چکا ہوتا ہے، اعان اللہ علیہ، تو اللہ تعالی مدد کرتا ہے اس معاملے کا حل نکالنے پر۔ جب وجود میں آ چکا، کیونکہ وجود میں آیا بھی تو اللہ ہی کے پیدا کرنے سے، کائنات میں ایک حادثہ وجود میں آیا، ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے اس کو اجازت دی، یا اللہ ہی نے اس کو وجود پر مطلب ایک طرح سے خود سے ابتداءً نازل کر دیا، یا کسی بندے نے کرنا چاہا تو اللہ نے اس کو اجازت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چونکہ وہ واقعہ وجود میں آ چکا ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے، تو ضرورت کا حل نکالنے کے لیے اللہ مدد کرے گا۔ وَإِذَا تَكَلَّفْتُمْ مَا لَمْ تُبْلَوْا بِهِ، اور اگر تم نے تکلف شروع کر دیا ایسے مسائل کا جن کی ابھی آزمائش تمہیں شروع نہیں ہوئی ہے، جو وجود میں نہیں آئے ہیں، وکیل تو ملے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حوالے چھوڑ دے گا، مدد نہیں کرے گا، کیونکہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ ایک پرابلم ہے ہی نہیں۔ پرابلم تو وہ ہوتی ہے نا جو وجود میں ہو۔ ایک آدمی کہے کہ بھائی اگر میں، مثال لے لیجیے کوئی بھی، کہ اگر میں مان لیجیے فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب اگر میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں تو اس کے لیے کیا دوا تجویز کریں گے آپ؟ ڈاکٹر آپ کو دوا دے دے گا، بلکہ ابتدا میں تو نصیحت کرے گا کہ بھئی ایسا کیوں وہم کرتے ہو، ارے جب ہو جائے تب آنا، ابھی سے کیوں پریشان ہو، اور بار بار آپ پوچھیں گے تو وہ ڈانٹ کے بھگا بھی دے گا کہ مجھے ڈسٹرب کرنے آئے ہو، پریشان کرنے، مجھے دوسرے مریض کو دیکھنے دو، جو بیچارے بیمار ہیں بالفعل ان کو دیکھنے دو، اور تم ابھی بیمار نہیں ہو، مستقبل کے لیے پوچھ رہے ہو کہ بیمار ہو جاؤں تو پھر میرے لیے کیا دوا تجویز کریں گے آپ؟ تو یہ وہی مثال ہے، اگر دینی مسئلہ، دینی پرابلم، دینی کوئی ایشو اگر عملاً وجود میں نہیں آیا ہے، لوگوں کی زندگی میں اس کا کوئی دخل ابھی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کے بارے میں وہم و خیال میں، تخیلات میں، تصورات میں اس کو طے کرنا، اور طے کرنے کے بعد اس پر سوال کا جواب تلاشنا، یہ شرعی طریقہ بھی نہیں ہے، سلف کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور دنیا والوں کا طریقہ بھی، فطرت کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بہکے ہوئے دماغوں کا، بہکے ہوئے دلوں کا طریقہ ہے، اور وسوسے میں مبتلا لوگوں کا طریقہ ہے، اور یا پھر شر پسند لوگوں کا طریقہ ہے جو لوگوں کو وسوسوں میں اور شر میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی روایت کو ایک اور اس طرح کی آ رہی ہے، اس کو پورا کر دیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سئل زید بن ثابت، خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں، یہ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فقہائے مدینہ میں سے ہیں۔ اب دیکھیں روایتیں جو آ رہی ہیں بڑے اعلیٰ معیار کی آ رہی ہیں۔ فقہائے مدینہ، تابعین کا ایک طبقہ تھا، 6-7 فقہاء تھے جو بڑے بڑے علماء تابعین تھے، علماء تابعین،
یا تو ڈائریکٹ انہی سے آ رہی ہے یا پھر ان کے ذریعے صحابہ سے آ رہے ہیں. تو بڑا معیاری کلام ہے یہ، اور یہ سلف کا منہج ہے، یہ سلف کا طریقہ آ رہا ہے ہمارے سامنے. تو زید بن ثابت مشہور صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا، جمع کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو جنہوں نے قرآن کو لکھا، باقاعدہ مکلف کیا گیا تھا ان کو، آپ لکھیے قرآن کو. تو اور بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں. تو زید بن ثابت کے بیٹے خارجہ، یہ خارجہ بھی بہت بڑے عالم تھے، تابعین میں سے اور فقہائے مدینہ میں سے. وہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے والد زید بن ثابت سے پوچھا گیا عن شیء، کسی چیز کے بارے میں. ابی بن کعب کا آ گیا، عمر بن خطاب کا آ گیا، اب زید بن ثابت کا آ گیا. ان چیز ناموں کو یاد رکھیے، اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو ان تابعین کا نام بھی یاد رکھیے جن کا. عمر بن خطاب کی روایت آ رہی ہے طاؤس کے ذریعے، زید بن ثابت کی آ رہی ہے ان کے بیٹے خارجہ کے ذریعے، اور ابی بن کعب کی آ رہی ہے مسروق کے ذریعے. اور ان سے پہلے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی روایت آ رہی ہے کہ باہری چیزوں میں مطلب زیادہ دماغ نہ چلاؤ، قرآن میں جو ہے اس کے بارے میں بولو. تو یہ نصوص بڑے پیارے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے اپنے طور پہ بھی بڑے قیمتی ہیں. ہمیں خود اپنی تربیت میں ان کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ان نصوص کو یاد کرانا چاہیے، ان ناموں کو یاد کرانا چاہیے. صحابہ کے نام، تابعین کے نام، علماء صحابہ، علماء تابعین کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے، تاکہ جب یہ بچوں کو یہ نام یاد ہوں گے تو آگے چل کر ان ناموں سے منسوب جو روایتیں آئیں گی، تو چاہے ہم ہی بچوں کو بڑا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاد کروائیں وہ روایتیں، یا وہ خود کسی حلقہ درس میں سنیں، تو انہیں پہچان رہے گی کہ یہ نام تو ہم بچپن سے جانتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ صحابہ سے، سلف سے، تابعین سے اور ان کے متبعین سے الفت، شغف، محبت اور ایک انسیت رہے گی، جو ہمارے منہج کی اور ہماری پہچان ہے، ہمارے منہج کا نشان ہے. تو بہرکیف یہ روایت کہتے ہیں میرے والد سے پوچھا کہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں. فقال اکان ھذا، کیا ایسا عملاً ہو چکا ہے؟ فقیلا، تو کہا گیا نہیں، لا. فقال دعہ، ابھی چھوڑ دو، ابھی رہنے دو، اس سوال کو ابھی رہنے دو، حتی یکون، یہاں تک کہ وہ عملاً ہو جائے، وجود میں آ جائے. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہو گئے، ہلاک ہونے کا مطلب ہم نے بتایا تھے پہلے کہ وہ دین سے ہٹ گئے، یہی ہلاکت ہے. بِأَنَّهُمْ قَاسُوا، وجہ کیا تھی؟ بسبب اس کے کہ انہوں نے قیاس کیا اپنی عقلوں سے. اب ظاہر ہے جو واقعہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے تو اور اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں ہے نہیں، تو آپ کے پاس اس کا حل نکالنے کے لیے سوائے عقل کے اور کچھ نہیں ہے، قیاس ہی کریں گے آپ عقل سے. تو کہا کہ یہی کام ان لوگوں نے کیا. قاسو ما لم یکن، جو چیز سرے سے نہیں ہوئی وجود میں اس کو قیاس کیا، بما قد کان، ان چیزوں پر جو پہلے ہو چکی تھی. تو ضروری ہے کہ جو چیز وجود میں آ چکی ہے اس کے مطابق ہی وجود میں آئے. تو جو چیز وجود میں آئی نہیں اس کو آپ فرض کر کے دماغ میں، ذہن میں اس چیز سے جوڑ رہے ہیں جو پہلے سے وجود میں آ چکی ہے، اور قیاسات کر رہے ہیں اور پھر اس پر حکم لگا رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ کبھی آپ کا فیصلہ صحیح، اچھا پھر لوگوں کی الگ الگ رائے آئیں گی، کوئی کسی چیز سے تشبیہ دے گا، کوئی کسی چیز سے جوڑے گا، کوئی کسی سے جوڑے گا، اور رائے آئیں گی، اختلاف ہوگا، بلا وجہ کا جھگڑا ہوگا، دیکھیں نہیں. تو بلا وجہ کا مستقبل کا جھگڑا ہوگا، یعنی جو معاملہ ابھی نہیں وجود میں آ رہا ہے مستقبل میں کبھی آئے گا، اور پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اس پر ہماری رائے اگر آج آئے گی اور 2-3 رائے اگر الگ الگ آ گئی تو ہمارا جھگڑا ہوگا، نہیں آپ کی بات غلط ہے ہماری صحیح ہے، تو آپ کی غلط ہماری صحیح، جھگڑا ہوگا. اور یہ چیز قسوت قلبی کا، دل کی سختی کا سبب بنے گی، اور دین میں خشوع اور تقوی اور للہیت ختم ہو جائے گی. دین کھلواڑ بن جائے گا، ہمارے دماغی کھیل بن جائے گا، وہ دماغوں کا کھیل بنے گا، آرا کا کھیل بن جائے گا. تو کیا ہوگا؟ حتی ترکوا دین اللہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا. دیکھیں ہلاکت کی جو شکل تھی بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے دین کے معاملے میں ایسے امور کو گھڑنا شروع کیا، ایسے معاملات کو فرض کرنا شروع کیا جو ابتداءً پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کا قیاس ایسے مسائل پر کیا جو وجود میں آ چکے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ دین کو انہوں نے
چھوڑ دیا اور دین سے دور ہو گئے۔ اسی طرح کی روایت آ رہی ہے عن فضیل عن ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی بہت مشہور عالم دین ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے قال امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں کانو لوگ لا یسألون نہیں سوال کرتے تھے، کانو کے معنی تھے، لا یسألون سوال کرتے نہیں، تو نہیں سوال کرتے تھے کون لوگ؟ تابعی اگر کہہ رہا ہے تو یا تو اپنے تابعین، اپنے سے بڑے تابعین کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں اور اپنے سے بڑے تابعین کے بارے میں، یا پھر صحابہ کے بارے میں۔ تو تابعین اور صحابہ کی عادت تھی لا یسألون سوال نہیں کرتے الا عن حاجہ، عن الحاجہ مگر ضرورت کے متعلق۔ اب ضرورت کب ہوگی؟ جب عملاً آ جائے گی۔ ذہنی سوالات، اور امام ابراہیم نخعی یہ لوگ کوفہ کے ہیں، اور کوفہ میں اہل رائے کی کثرت تھی، اہل رائے پیدا ہو چکے تھے، ہو رہے تھے ان کے زمانے میں، تو اسی پر رد کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ اور آگے کی روایت آ رہی ہے ابو العالیہ سے، کہتے ہیں اذا حدثت عن رسول اللہ فازدہر، ارے بھائی جب تمہیں روایت اللہ کے رسول سے مل جائے تو ازدہارا مطلب ترقی پانا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، پھول کی طرح کھل جاؤ، یعنی بس کافی ہے تمہارے لیے، حدیث کافی ہے، کسی اور رائے کی طرف نہ جاؤ۔ آگے کی روایت شعبی سے آ رہی ہے، شعبی عامر بن شراحیل الشعبی بہت مشہور محدث ہیں، کہتے ہیں کہ سل عما کان، سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہو چکی ہوں، عملاً آ چکی ہوں، ولا تسأل عما لم یکن ولا یکون، ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جو ہوئی نہیں یا جو کبھی ہوگی ہی نہیں، ایسے سوال نہ کرو۔ تو ان سب روایتوں سے جو صحابہ سے آ رہی ہیں، تابعین سے آ رہی ہیں، تبع تابعین و محدثین سے آ رہی ہیں، یہ بتلا رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک سنت پر چلنے والے متبع سنت کو ایسے سوالات میں، ایسے مسائل میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے جو سرے سے یا تو وجود ہی میں نہ آئے ہوں یا بالکل اس کا کوئی دینی و علمی فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ ذہنی اپج ہوں، وسوسوں کے باب سے ہوں، اور بہت زیادہ گہرائی میں قرید کے باب سے ہوں، جن کا فائدے سے زیادہ نقصان ہو، ایسے سوالوں میں، ایسے مسائل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ منہج سلف پر نہیں ہیں، ان کو نصیحت کی جانی چاہیے اور ایسے سوالوں کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف کے منہج پر قائم و دائم رکھے، جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔